نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان صدق بزرگان محترم برادرین کی اس کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ کہ جن کی تربیت اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تربیت اور انتظام میں ہمارا اختیار ہے. چنانچہ وہ چیزیں کہ جن کی تربیت اور انتظام میں ہمارا کوئی وہ مثلا چاند، سورج، ستارے، فلکیات کا پورا نظام جن کی تربیت و انتظام میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا سے طلوع ہوتے ہیں. اسی کے اذن سے رات آتی ہے، ہمارا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور وہ چیزیں کہ جن کی تربیت و انتظام میں ہمارا دخل ہے، مثلا یہ اتنا تو صرف ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ہم کھجور کی گٹھلی سے آم پیدا کر لیں یا کیلے کے بیج سے سیب پیدا کر لیں رکھی ہیں. بعض وہ جو ہمارے اختیار میں ہیں اور بعض جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. بالکل اسی طریقے سے صورتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، سیرتیں ہمارے اختیار میں ہیں، ہم بھی بدل سکتے ہیں. ہاں، ہمارے تربیت اختیار کے اندر اگر ہے تو سیرتیں ہیں، ہم انسانی سیرتیں اس پر تو کام کر سکتے ہیں. اپنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر فضیلت اور آخرت کے اندر نجات کا مدار سیرتوں پر رکھا ہے، صورتوں پر نہیں رکھا ہے. ایک غلام لیکن اس کی سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روشن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ہے. لیکن ابو لہب جو مکہ کا سردار ہے، اللہ کا باغی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی کوئی نجات نہیں ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات کا مدار آخر اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جو مکرم اور معزز ہے، فرمایا وہ تم میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جنہیں اس پر نجات کا مدار بھی رکھا، دنیا میں فضیلتوں کا مدار بھی رکھا، لیکن سیرتیں ہمارے اختیار میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نجات کا مدار کی جب تربیت و انتظام کیا جاتا ہے تو اس کے اندر دو چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے، ایک غضب اور دوسرا شہوت. انسان کے وجود کے جب سیرت کی تربیت کی جاتی ہے، اس کے غضب کی تربیت کی جاتی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قوت غضبیہ رکھی ہے، غصہ اور جلال رکھا ہے. لیکن غصہ جلال کو قاعدے کے مطابق اس کے انسان کے اندر ایسا ہے کہ جیسے کتا ہے، دروازے پہ بیٹھا ہوا کتا ہے، جب تک وہ کتا مہذب ہے، مالک کو پہچانتا ہے، غیر مالک کو پہچانتا ہے، چور ڈاکو پر بھونکتا ہے، اپنوں کے پیر چاٹتا ہے، اس کا مطلب یہ معلم ہے، یہ سدھایا ہوا کتا ہے، اس کی تربیت ہو چکی ہے، لہذا وہ کتا آپ کا محافظ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانی وجود کے اندر خصلت میں جو غصہ اللہ نے رکھا ہے، یہ غصہ گویا کہ ایک طرح کا کتا ہے جو اس انسان کا تحفظ کرتا ہے، اس کا محافظ بنتا ہے. لیکن شرط یہ
ہو، اس غضب کی تربیت ہو چکی ہو، بیجا غصہ نہ ہو، ظالم بن کر غصہ نہ ہو، بلکہ یہ غصہ کبھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، کبھی ہو تو اللہ کی مخلوق کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے ہو۔ بیجا استعمال ہوگا تو وہ ایسا ہی کہ جیسے کتا جو ہر چیز پہ بھونکتا ہے، مالک غیر مالک کو پہچانتا نہیں ہے، اپنے پرائے کا فرق نہیں رکھتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے یہ غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذموم بن جاتا ہے۔ دو طرح کی شہوت رکھی ہیں، ایک ہے شہوت فرجیہ اور دوسری شہوت بطنیہ۔ ایک پیٹ کی شہوت رکھی ہے، کھانے پینے کا تقاضا ہے، بطنیہ ہے تو پیٹ کا تقاضا رکھا ہے۔ اب اس کی تربیت ہو جانی چاہیے کہ کس وقت کھانا ہے اور کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کس کی اجازت منشا سے کھانا ہے۔ مالک نے اجازت دے دی کھانے کی تو کھا لیا، مالک نے روک دیا تو رک گئے۔ تو گویا کہ یہ کھانا پینا وہ مالک کی اجازت کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی اجازت ہے، جس کو حرام قرار دیتا، مالک نے منع کر دیا کہ اس کو کھانا نہیں ہے تو یہ کھانے سے رک جاتا ہے، کیونکہ شہوت بطنیہ کی تربیت ہو چکی ہے۔ اب یہ مالک کی اجازت اور منشا سے کھاتا ہے، اور جب لیتا ہے رب کریم کیا میں کھا لوں، اب کھا لیتا ہے، کھانے کی لذت و لطف اٹھاتا ہے، تو اس کے شکرانے میں کیا کہتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، آیا ہے تو نے ہمیں پلایا ہے اور تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ گویا کہ کھانا وہ مالک کی اذن سے، پینے جب پینے لگتا ہے اس کی تربیت ہو چکی ہے۔ رب کریم میں جس پینے کو حلال قرار دے دے اس کو پیتا ہے، جس کو حرام قرار دے اس سے ہٹتا ہے، تو گویا کہ یہ تربیت، تو اس کا پینا بھی زیر تربیت آ جاتا ہے۔ تو شہوت بطنیہ کھانے پینے کے سارے اس کی تربیت میں ہیں، اور دوسرے شہوت فرجیہ، اس کی شرمگاہ کا تقاضا رکھا ہے۔ انسان کے اندر شرمگاہ کا جو عنصر اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے، تو گویا شرمگاہ کی حرص ہے، مقرر کر دیے ہیں تمہیں یہاں سے اپنی یہ شہوت پوری کرنی ہے، یہاں سے نہیں کرنی۔ اگر تمہیں شہوت پوری کرنی ہے تو تمہیں حلال بیوی کو اختیار کرنا ہے، تمہیں شرعی نکاح کرنا ہے، نکاح کے بعد وہ محل تیری حلال ہو جائے گا، اب آپ اپنی جنسی خواہش پوری کریں گے، اور یہ محل تمہاری حلال، یہ محل تمہارے لیے حرام، یہاں سے تمہیں شہوت پوری کرنے کی اجازت، یہاں سے جنسی انسان یہ تربیت کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ تو گویا کہ غضب اور شہوت یہ دو ایسی خصلتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھی ہیں کہ انہی دو خصلوں تو ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے تو یہ دونوں جو خصلتیں ان کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، وہ اپنے حدود کے اندر ہو، شہوتیں تو ہوں لیکن اپنے حدود کے اندر ہوں۔ ایسا نہیں کہ وجود سے غصہ نکل ہی جائے، وجود سے اگر غصے کو نکال دیا جائے گا تو کیا ہوگا، یہ انسان کے لیے غصہ آئے گا تو دین کے بہت بڑے ابواب ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ میدان جہاد آپ کے سنسان پڑ جائیں گے۔ میدان جہاد میں مجاہد اترتا اس لیے ہے، اس مقابلے میں غصے کی وجہ سے تو اترتا ہے، تو میدان جہاد غصے ہی کی وجہ سے تو جو سرگرم رہتے ہیں۔ اگر غصہ وجود سے ختم ہو جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ مجاہد اور جہاد کے فضیلت، لیکن اس کو قاعدے میں استعمال کرنا ہے، یعنی میدان جہاد کے اندر مجاہد کا غصہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اپنے نفس اور حرص پر نہیں ہوتا۔ چاہتے لکھا ہے نا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ ان کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوئی، اور مڑ بھیڑ ہونے کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی کو گرا لیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ جیسے سینے پہ بیٹھے ہیں تو وہ جو یہودی نیچے تھا اسے تھوک دیا، چاہیے اور زیادہ تجھے غصہ آنا چاہیے اور تو میرے ٹکڑے کر دیتا، لیکن تھوکنے پر تو ہٹ گیا کیوں؟ اللہ اکبر۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے اللہ کے رسول کا باغی ہے تو بغاوت کی وجہ سے میں تجھ پہ غصے تھا، اللہ کے لیے غصہ کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا ہے تو مجھے خود غصہ آ گیا، تو میں اب یہ غصہ میرے اپنے نفس کے لیے غصہ۔ مکہ کے اندر یہی تربیت ہوتی رہی کہ غصہ کرنا تو اللہ کے لیے غصہ کرنا ہے، اللہ کے باغی پر غصہ کرنا ہے، اپنی ذات اور نفس کے لیے کوئی غصہ نہیں۔ چانچہ تلوار اٹھانے کی اجازت ملی ہے تو گویا کہ اس 10 سال کے حصے کے اندر تلوار اٹھانے کی اجازت مل رہی ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصے کی تربیت ایسی ہو کہ غصہ آئے تو اللہ کے باغی پر آئے اور آئے تو اللہ کے رضا کے لیے آئے. آپ کے لیے اپنے نفس کے لیے غصہ کیا غصہ ہے وہ تو اللہ کے لیے. اس لیے معلوم ہوا کہ غضب کو وجود سے ختم کرنا مطلوب نہیں. اگر یہ غصے کا یہ عنصر ہی ختم کر دیا جائے تو انسان کو کسی بات پہ غصہ, کوئی بھی آپ کے گھر میں آ گیا, کوئی بھی چیز اٹھا کے لے گیا, آپ کے جوتے لے گیا, آپ کا پاجامہ لے گیا, آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا. آپ کے پیسے چوری کر کے لے گیا, آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے. کہاں غصہ کرنا اور کہاں غصہ نہیں کرنا. اور اسی طریقے سے شہوت فرجیہ, انسان کی شرمگاہ ختم کرنا مطلوب نہیں. مطلوب یہ ہے کہ اس کو قاعدے اور محل کے اندر استعمال کرنا ہے, جائز و حلال محل میں اس کو استعمال کرنا ہے. اگر اس کو ختم کر دیا جائے, انسان کو شہوتیں نہیں, تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جنسی خواہش رکھی ہے لیکن اس کے لیے محل بتا دیا ہے کہ حلال محل ہی ہے. حلال بیوی کے ذریعے سے تم اولادیں پیدا کر سکتے ہو, حلال بیوی کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہو, حرام محل کے اندر نہیں. کہ کون کھائے گا؟ سارے کے سارے خزانے کھانے پینے کے سڑ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہوتیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے یہ بندہ فائدہ اٹھائے تو اس منیب کا شکر گزار ہو. جتنی نعمتیں ان سے جب لطف اٹھاتا ہے تو یہ عبد اللطیف اپنے لطیف ذات کو یاد کرتا ہے اور اس لطف پر الحمدللہ کہتا ہے. تو معلوم ہے کہ غضب اور شہوت یہ دو چیزیں جو انسان کے وجود میں اللہ رکھی ہیں, اس راستے میں آئے گا. شہوت رہے گی لیکن جائز راستے سے ہوگی, تو گویا کہ اس کا رخ آپ نے موڑ دیا, اس کو بالکل یہ ختم نہیں کیا ہے. تو معلوم ہے کہ یہ ہے وہ غضب. اور سامنے آتے ہیں بعض سریع القبول ہوتے ہیں کہ جو تربیت کا اثر جلدی لے لیتے ہیں اور جلدی ان منازل کو طے کر جاتے ہیں. ان کے غصے کی تربیت جلدی ہو جاتی ہے, ان کی شہوتوں کی تربیت جلدی ہو جاتی ہے اور جلدی لوگ بظاہر آتے ہیں. بعض تربیت کا فوراً اثر لیتے اور ترقی کر جاتے ہیں, اور بعض تربیت کا اثر دیر سے لیتے ہیں اور بہت دیر کے بعد وہ کسی منزل پہ پہنچتے ہیں. جیسا کہ لکھا, جب یہ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے, ان کے سلسلے میں داخل ہوئے, بیعت ہو گئے اور تربیت کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیا, تو شیخ نے جب تربیت کرنا شروع کی تو شیخ کے اور بہت زیادہ ان پر توجہ کرنے لگے. نتیجہ یہ کہ دوسرے جو مرید متوسلین ان سے حسد کرنے لگے کہ یار یہ جمعہ 8 دن ابھی آیا ہے اور ابھی شیخ کا منظور نظر ہو گیا, اور ہم 20 بہاؤالدین زکریا کے ساتھ یہ لوگ حسد کرتے ہیں. وہ ایک مجلس میں آئے اور 5 کبوتر لائے اور 5 چھریاں لے کے آئے. انہوں نے ان لوگوں کو یہ کبوتر لو اور یہ چھری لو, اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو, چپ کونے خدرے میں سنسان جگہ میں کوئی تجھے نہ دیکھ رہا, وہاں ذبح کرنا. جی ٹھیک. دوسرے کو دیا, تیسرے کو دیا, چوتھے کو دیا, ٹھیک ہے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک آ گیا, اس نے لا کے دیا, جی ذبح کر دیا, ٹھیک. دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, چوتھا آ گیا, چاروں کے چاروں لوگ ذبح کر کے لے آئے. شو رہے لو بھائی وہ ایسا بیوقوف ابھی تک نہیں آیا اور ہم نے ذبح کر کے لے بھی آئے. اب شیخ کہتا باوجود ذکر ہی نہیں آیا, لوگ کہتے پتہ نہیں آیا. اب وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو اب ڈانٹ پڑے گی. ہوا ذبح نہیں کیا, کہا کہ حضرت بس کوئی جگہ ہی نہیں ملی جہاں ذبح کرتا. کہا کہ یہ کیا بات کرتے ہو بھائی, تم نے کہاں ذبح کیا؟ اور جی میں جو فلاں کھنڈر میں گیا وہاں کوئی نہیں دیکھتا, میں ذبح کر دیا. نیچے بیٹھ کے ذبح کر دیا. اور تم نے کہ جی غار مجھے نظر آئی, غار میں بیٹھ کے کر دیا. تم نے کہا جی فلاں ایک عمارت ٹوٹی ہوئی تھی اس کے اندر بیٹھ کے کر دیا. اچھا مدی ان کو تو جگہ ملی, تمہیں جگہ کیوں نہیں ملی؟ دیکھتا تھا میں اس کھنڈر ٹوٹے گھر میں بھی گیا لیکن پتہ چلا کوئی ایک دیکھتا تھا. کہا کہ میاں کون دیکھتا تھا؟ اب وہ حاسدین ہنس رہے ہیں, کہ دیکھو کیسی اس خلوت میں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا تھا, اس لیے میں کوئی جگہ ہی نہیں ملی جہاں مجھے کوئی دیکھتا نہ ہو, اور آپ نے شرط لگائی تھی ایسی جگہ ذبح کر کے اور جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو, اور مجھے کوئی جگہ نہیں ملی اس لیے واپس لے کے آ گیا. عبادت کرتا کہ گویا کہ اللہ کو دیکھتا ہے, اور تمہیں 20 سال ہو گئے اور تمہیں ابھی تک بھی تو اس مقام پر نہیں پہنچے کہ تم یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تم اتنی سی بات سے دھوکہ کھا گئے میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. ایک اللہ والے بیٹھے تھے اکیلے, لوگ ادھر ادھر خوش گپیاں کر رہے ہیں. ایک شخص آیا,
کہ حضرت آپ اکیلے بیٹھے اجازت تو نہیں حضرت آپ اکیلے بیٹھے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں. کہتے نہیں کیا مطلب؟ کہا میں اکیلا نہیں, میرے دائیں اور بائیں کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہیں, دائیں بھی فرشتہ بیٹھ, کاتبین میرے کندھوں پہ ہیں, اور میں خود 4 لوگ بیٹھے ہیں, اور 4 لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو تم کہتے ہو کہ اکیلے بیٹھے ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں, میں 2 فرشتوں خدا کے ساتھ بیٹھا ہوں. اب دیکھو میرے دوست بزرگ, پاپا ڈونٹ ٹاک ٹو می, لیو می الون. ان کو یہ عقیدہ سکھاؤ, بیٹا نے تم لیو می الون ہو ہی نہیں سکتے, تم الون ہو نہیں سکتے. کیوں؟ یہ کرامن کاتبین 2 فرشتے تیرے کندھوں پر ہے, تو ہے تو الون کیسے ہو سکتا ہے؟ تو الون کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ماما میں کہتے ہیں لونلی لیس فیل کرتا ہوں, لونلی لیس فیل کرتی ہوں. کیا لونلی لیس؟ کوئی لونلی لیس نہیں ہوتی, ڈانٹو. اب یہ جب عقیدہ سمجھاؤ گے بچوں کو تو یہ بچوں کو یہ بلیو پختہ ہونے لگے کہ ہاں یار میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ یہ فرشتے ہیں اور میرا خدا ہے. تو کل کو اچھا خطا کریں گے کہ وہ اس الٹے ہاتھ کندھے والے گناہ لکھا ہوگا. تو بچے کو ابھی بچپن سے یہ عقیدہ بنانا شروع کر دو گے, اور خدا اوپر سے مجھے دیکھ رہا ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بچے کی وہ دل کی صاف ستھری سلیٹ کے اوپر. ہاں وہ خود فرماتے ہیں میں 7 سال کا تھا تو میرے ماموں روزانہ مجھے ایک سبق دیا کرتے تھے, اور کہتے کہ بیٹا تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ماموں جان بتائیے. کہا کہ تمہیں دلہ میرے ساتھ ہے, یہ 3 ورڈ 7 مرتبہ دہرا کے سویا کر. اللہ و ناظری, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ و حاضری, اللہ یہاں موجود ہے, اللہ مئی, اللہ میرے ساتھ ہے. اور فرماتے کہ میں 7 مرتبہ روزانہ پڑھ کے سوتا. نتیجہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ مجھے واقعی محسوس ہوا کہ یار اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے سن رہا ہے, اللہ مجھے کچھ بول رہا ہے. تو یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ تو اللہ کو دیکھ دیکھ کے چلے, یا اللہ کا تصور کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ مقام ملنا شروع ہو گیا. اور نتیجہ پھر کیا ہوا؟ سر سقطی ان کا انتقال ہونے لگا, تو لیٹے ہوئے ہیں, اور مریدین کہہ رہے کہ کلمہ پڑھ لیجئے, کلمہ پڑھ لیجئے. جو ہوتا ہے مرنے والوں کو کہتے ہیں کلمہ پڑھے, اور حضرت سامنے دیکھ رہا, بول کچھ نہیں رہے. یہاں تک سے آئے تو حضرت نے ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ان لوگوں کو روکو, ان لوگوں کو روکو, یہ مسمہ سے اسم کی طرف مجھے یعنی ذات سے نام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. میں تو اپنی آنکھوں سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں, وہ آغوش کھولے ہوئے ہیں اور ابھی اللہ کے آغوش میں جانے والا ہوں, کو سینے سے لگاؤ, ان کو روکو. تو معلوم ہے کہ یہ مقام ملا کہ مرنے کے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اعظم ان کو منکشف کر دی, گویا کہ اللہ کی ذات نظر آ رہی ہے. یہ اس کا نتیجہ. بالکل اسی طریقے سے بچوں کے امریکہ یورپ میں خاص طور پہ عقیدہ, بیٹا تو الون نہیں, 3 شخصیتیں تمہارے ساتھ ہیں, 3 نفوذ, 2 کرامن کاتبین, اور ہوگا انشاءاللہ یہاں کی بے ہنگم زندگی کے اندر یہ بچہ تمہارا باہر نہیں کھائے گا. نیکی کرے گا تو خوش ہوگا, لکھا ہوگا کرامن کاتبین نے, برائی کرے گا سوچا کہ یار لکھ لیا ہوگا کرامن کاتبین نے, اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ تو دیکھ رہا تو اس کا عالم کیا ہوگا. بس یہ بچے کا یہ تصور پختہ کر دو, بیٹا ربا تجھے دیکھ رہا ہے, بیٹا ربا تجھے دیکھ رہا ہے, بیٹا ربا تجھے دیکھ رہا ہے. اور گھر میں عام گفتگو کے اندر فوراً اشارہ کرو, بیٹا کہہ رہے ہیں. اس عورت کی 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے, قسم اللہ کی, سن لی تیرے اللہ نے اس عورت کی بات جو شکایت کر رہی ہے اپنے شوہر کی, ہے رسول تجھے سن لیا, تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا, تیرے رب تیرے ساتھ ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب یہ احسان کا درجہ اس کو نصیب ہو جائے گا, نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ولایت و معرفت پہ اٹھا دے. اللہ سے دعا ہے نصیب ہو, اور ہمیں ہمارے اولاد اور نسلوں کو یہ درجہ احسان نصیب ہو جائے کہ واقعی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نماز پڑھو تو دیکھ رہا ہے, روزہ رکھو تو دیکھ رہا ہے. خدا